إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن مقدس کی مختلف 2 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں ایک خاص عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ موجودہ دور میں پوری دنیا میں خلفشار پایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ عوام و خواص سارے کے سارے پریشان نظر آتے ہیں۔ ایمان والے بھی پریشان ہیں، بے ایمان بھی پریشان ہیں۔ عوام بھی پریشان ہے اور حکمراں بھی پریشان ہے۔ ایسی پریشانی کی گھڑی میں عام طور سے انسان اور بطور خاص مسلمان اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر مدد آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں بہت زیادہ بدگمانیوں سے دوچار ہو جاتے ہو۔ مسلمانوں کی زبان بھی قینچی کی طرح چلتی ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو جھانکنے کے بجائے اپنے قول و کردار پر نظر دوڑانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی ہی کی غلطی نکالنا شروع کرتا ہے۔ اور عوام و خواص کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، پھر بھی مسلمان ذلت و خواری سے دوچار ہے۔ آخر اللہ کی مدد کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کو دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ کے بندے پریشان ہیں۔ اس قسم کے بہت سارے جملے زبان سے نکلتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے، اپنے آپ کو سکون حاصل کر لیتا ہے، تسکین دے لیتا ہے کہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغاثہ کر بھی دیا، شکایت بھی کر دی۔ پھر اس کے علاوہ مزید سوالات آتے ہیں کہ اگر حالات گمبھیر ہو جائے، کشید ہو جائے، پرخطر ہو جائے، حکمراں طبقہ محکوم لوگوں کو لقمہ اجل بنانے کی کوشش میں لگ جائے، یا عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر اسے ہضم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو جائے، تو ایسے موقع پر کچھ لوگ تو گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا وہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔
کچھ لوگ احتجاج اور دھرنا پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں سے کوئی راستہ بھی نکالے گا، تو کچھ لوگ ایسے دھرنا پر احتجاج پر بیٹھنے والے انسانوں کی مذمت کرنا شروع کرتے ہیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوئے، اب سڑکوں پہ اترنے سے اور ناکہ بندی کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور آخر میں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم ختم ہی ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ تو ہمارے باقی رہتے اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کا غلام بیٹھا ہوا ہے، جس طرح چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انسان زبان درازی کرتا شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کیجئے۔ خامی خرابی اپنے اندر ہے، اس کے ازالہ کی کوشش کیجئے، اسے دور کیجئے۔ شکوے شکایت کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر دوسرے اعتبار سے نعمتیں آپ کی ملی ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ کچھ عوام کی جانب سے جماعتوں کے ذمہ داروں کے خلاف ہردہ سرائی بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ملی تنظیموں کے سربراہوں کے خلاف گز گز ان کی زبانیں لمبی ہو جاتی ہے، اور جب کچھ کرنے کو کہا جائے تو بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یا لومڑی کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں جو بطور خاص مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے تناظر میں جو حالات ہے، اور ابھی سردست تازہ ترین واقعہ کہ مسلمانوں کی اوقاف پر حکومت وقت کی غلط نگاہ پڑی ہوئی ہے، اس کی سنگینی کو محسوس نہ کرنے کے نتیجے میں کچھ لوگ تو حکومت وقت کی سراہنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ان کی مخالفتوں میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، لوگ ان کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ایسے حالات میں مقابلہ کرنا چاہیے، خاموش بیٹھ جانا چاہیے؟ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ترقی کے لیے آگے دیکھتی ہیں، مسلمانوں سے کہا کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو پیچھے دیکھو۔ آپ کے اسلاف نے کامیابی اور کامرانی کے منازل کو طے کس طرح کیا؟ ان کے کارناموں کو مد نظر رکھو۔ ہم سے زیادہ حالات خراب ان کے سامنے تھے، ان خرابی حالات کا مقابلہ انہوں نے کس طرح کیا، اس کا جائزہ لو، اور اسی مناسبت سے اپنے دور کے بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن مقدس کی تعلیم ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ حج کی دو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔
کمزور مسلمانوں کو جن پر ظلم کیا گیا تھا انہیں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مزد و خوشخبری بھی سنائی ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. ان کمزور مسلمانوں کا گناہ کیا تھا؟ جن کے ساتھ ظلم و بربریت کو روا رکھا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کا جرم یہی تھا، وہ کہتے تھے ہمارا رب صرف اللہ ہے. مکی دور کے حالات کا جائزہ لیجئے. دنیا کا سب سے اچھا گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا گروہ ہے. ان صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے ظالموں نے جو رویہ برتاؤ روا رکھا وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے اچھی جگہ سے سب سے اچھے انسانوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے یہ بیت اللہ الحرام کے ارد گرد رکھے گئے 360 معبودان باطل ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا صرف اللہ ہے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے. ان کا جرم یہی تھا، اور اس کے نتیجے میں انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، زخموں سے دوچار کیا گیا، گھروں سے باہر نکالا گیا، کرکی ضبطی کرا دی گئی، زمین و جائیداد پہ قبضہ، غاصبانہ قبضہ جما لیا گیا، وہ ساری حرکتیں کی گئی. اتنی پریشانی آج مسلمانوں کی نہیں ہے. آج آپ کی تعداد تو بے انتہا ہے، ان کے پاس تعداد کی قلت تھی، لیکن اس کے بعد ان کے پاس ایمان تھا، جذبہ جہاد تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے لڑنے کا مزاج تھا، دعوت و تبلیغ کی توفیق ملی ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. کہا تم مظلوم ہو گئے ہو، اب ظالم کے خلاف تمہیں زبان کھولنے کی بھی اجازت ہے. اور اس کے علاوہ موجودہ دور میں جس قسم کی صورتحال اپنائی جائے تاکہ تم اپنا حق لے سکو، ان ساری صورتحال کے اپنانے کی تمہیں اجازت ہے. قرآن ایک لفظ میں کہہ دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان پر ظلم ہوا تھا، ان مظلوموں کو اجازت دے دی گئی کہ اب تم جہاد کرو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بعد کی آیت میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر کچھ لوگوں کے دفاع میں کھڑا نہ کرتا اللہ، ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے اگر مظلوموں کو اللہ ہمت نہ دیتا اور ان کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو لہدمت الصوامع، عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے گرجے گرا دیے جاتے، وبیع، عیسائیوں کے بڑے بڑے گرجے بھی گرا دیے جاتے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی ڈھا دی جاتی، ومساجد، اور مسلمانوں کی مسجدوں کو بھی منہدم کر دیا جاتا. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا نام لیا جاتا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اس نقطہ کو یاد رکھیے.
اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ کون انسان اللہ کی مدد کر سکے گا؟ اللہ کیا محتاج ہے؟ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اللہ کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بھی ضرور، تاکید در تاکید ہے۔ عربی کا جاننے والا جانتا ہے لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ہے۔ اللہ ضرور بھی ضرور ایسے انسان کی مدد کر کے رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ مراد اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے رسول کی مدد کرنا ہے۔ اور اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہاں اللہ کی یاد جس جگہ کی جاتی اس جگہ کی حفاظت کرنے کا معاملہ ہے۔ کیوں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر مسجدیں قبضہ ہو رہی ہو، مسجدوں کے ڈھانے کا پلان تیار ہو رہا ہو، کہیں بلڈوزر بابا بن کے مساجد پر، مدارس پر، قبرستان پر اور اس قسم کے مقدس مقامات پہ بلڈوزر چلانے کی کوششیں ہو رہی ہو، اگر اس کو روکا نہیں گیا، اس کی روک تھام نہیں کی گئی، ان کا مقابلہ نہیں ہوا، اس کے روکنے کی کوششیں نہیں ہوئی، تو قرآن کہتا ہے کہ مسجدیں بھی گرائی جاتی، عیسائی کو گرجے بھی گرا دیے جاتے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گرا دی۔ سب میں اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مشرکوں کے مندروں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے لوگوں کا ذکر ہے، چاہے گرجا کی شکل میں ہو، چاہے یہودیوں کی عبادت گاہ کی شکل میں ہو، اور بطور خاص مساجد، اللہ کی مسجدیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بے انتہا لیا جاتا ہے۔ کیا فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے، کرے گا۔ اللہ بڑی قوت والا، بڑا غلبہ والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی آپ کی مذہبی چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اسے بچانے کی۔ اس کے لیے لڑنا پڑے، جنگ و جدال کرنا پڑے، لمبی لڑائی لڑنا پڑے، آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وقف کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، وقف بل جو اب ایکٹ بن چکا ہے، جو قانون بن چکا ہے، یہ قانون کوئی آسمان کا بنا ہے وہ قانون نہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، بہت سارے قانون بنے اور تبدیلی کی جا چکی ہے۔ ایک بہت بڑی اقلیت، ان کے ساتھ بہت ساری اقلیتیں شامل ہیں، اگر ان تمام کو شامل کر لیا تو اکثریت بھی ہے، مگر جن کے ہاتھ میں حکومت کا باغ ڈور ہے، جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے، ظالموں کی نیت جب خراب ہوتی ہے تو ایسی حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر زبان خاموش رکھی گئی، اس کے خلاف احتجاج و دھرنا نہیں دیا گیا۔ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، یا جمہوری اعتبار سے احتجاج کرنے کا اور دھرنا دینے کا آپ کو قانونی حق ہے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ بھائی آپ سے کہیں گے کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ ملی مسائل میں کتاب و سنت کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اعتراض کرنے سے پہلے کتاب و سنت کا مطالعہ تو کر لیجئے۔ آپ کے علماء کا تو یہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں بسیار تلاش بسیار کے باوجود ایسی حدیث ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن آج جاہلوں کی زبان یہ ہے ہم نے تو کہیں حدیث میں نہیں پڑھا ہے۔ کتنی حدیثیں آپ نے پڑھ لی بھائی؟ علماء محدثین جو حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے، میں نے تتبع بسیار کے باوجود، تلاش بسیار کے باوجود ایسی کوئی حدیث نہیں مجھے ملی ہے۔ وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اور عوام و خواص کے یہ علم ہے کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مقابلہ کرو،
اور حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی، وہ حدیث یاد رکھ لیجیے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے تکلیف پہنچائی، پڑوسی، ابو داؤد کی روایت، ایک پڑوسی نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ اس پڑوسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، رات دن ناک میں دم کر دیا ہے۔ آپ چاہتے تو اس پڑوسی کو سمجھا بھی سکتے تھے، لیکن اس کا ظلم بڑھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا ایسا کرو، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان نکالو اور گھر کے باہر سڑک پہ رکھ دو۔ اس صحابی رسول کو اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا گھر کا سامان نکالو اور سب نے گھر کے دروازے پر سڑک پہ رکھو۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کے دروازے سے باہر نکلے گا، سڑک پہ سامان موجود ہوگا، گزرنے والوں کو تکلیف بھی ہوگی، گزرنے والے سوال بھی کر سکتے بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب کوئی تم سے پوچھے گا تو کہہ دے نا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ وہی ہوا، سامان باہر رکھ دیا، گزرنے والے گزر رہے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے بھائی اپنا تم شریف آدمی ہو، سامان باہر کیوں رکھے ہوئے؟ میں پڑوسی اس تنگ بہت پریشان کرتے ہیں۔ لان تان لوگوں نے کرنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ وہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے سامنے ہاتھ جوڑا، منت و سمایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تشریف لے گئے، یا رسول اللہ ان سے کہیے اپنا سامان باہر لینے کے لیے، ہم کبھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ سڑک جام کرنے کا تھا کہ نہیں تھا؟ یہ راستہ روکنے کا تھا کہ نہیں تھا؟ یہ احتجاج دھرنے کے ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھلا دیا کہ کہیں پر اس قسم کے طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے، آئندہ ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احتجاج کا حصہ بننا چاہیے۔ احتجاج کر کے کیا ہوگا؟ قانونی حق اب لے سکتے ہیں، آپ کو لینے کا، قانونی حق لینے کا پورا اختیار ہے۔ دستور ہند کے دفعہ نمبر 14 ہو کہ 15 ہو کہ 25 ہو کہ 26 ہو اور 29 ہو، پڑھنے کی بھی تو کوشش کیجئے۔ اس نے باضابطہ آپ کو حق دیا ہے، اپنی مذہبی تشخصات کے ساتھ اور ترجیحات کے ساتھ ہر انسان کو ہندوستان کی سرزمین میں رہنے کا پورا حق ہے۔ اب ہماری مسجدیں کیوں غصب کریں گے؟ آپ کو پٹی پڑھا دیا گیا کہ مسلمان تو بہت قبضہ کر کے رکھے ہیں، تو آپ کو مسلمانوں کی کمزوری نظر آتی ہے، لیکن حکومت وقت کی ناجائز قبضہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو انسان قبضہ کر کے رکھا اسے آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، اس کا مقابلہ کر کے کبھی اس سے بازیافت کرایا جا سکتا ہے، اسے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر حکومت نے قانون بنا دیا وہ ساری زمینیں، ساری جائیداد وہ سب ہماری ہو جائے گی، پھر وہاں سے ناجائز قبضہ سے چھڑانے کی صورت آپ کے پاس کیا رہے گی؟ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی متولی کے خلاف بول دیا، کسی ذمہ دار کے خلاف بول دیا، کسی اوقاف میں قبضہ کرنے والوں کے خلاف بول دیا، اور وہ لوگ بھی تو قبضہ کر کے رکھے ہیں، آپ سے مسلمانوں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یقیناً وہاں سے بھی چھوڑانا چاہیے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ابھی اس طرح کی آواز اٹھوا کر کے آپ کو تنگ کرنے اور کم کرنے اور ذلیل کرنے اور آپس میں اختلاف پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے بھی 22 تاریخ کو پہلگام پہ حملہ ہوا، گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ ملک کا چوکیدار سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کے تشریف لائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کشمیر کی سرزمین پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر دیا جاتا۔ دوسرے دن مدھوبنی کی سرزمین پہ پہنچ کر پاکستانی کے خلاف نام لیے بغیر اعلان جنگ کر دیا۔ بہار میں سیاسی معاملہ بھی ہمارا گرم ہے، تو بہار کے مسائل کو اپنے لیے ایک طاقت و قوت بنا کر پیش کیا گیا، وہاں کے لوگوں کے توجہات کو ہٹایا گیا، اور یہاں مسلمانوں کے تنظیموں کے ذمہ داروں کو بھی کہا گیا ابھی اس قسم کے کام مت کیجیے، ابھی ہم غم میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو تو روک دیا گیا، اور حضرت تشریف لے آ رہے بہار کے مدھوبنی میں، اور وہاں باضابطہ اپنا بیان دے رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں رکے بھائی؟
یہ مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے کی ناپاک سازش تھی، اور اس طرح کے ہنگامہ کرایا گیا، یہ کرایا گیا ہے۔ پلوامہ حملہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ کرایا جاتا ہے ذہن و دماغ کو ہٹانے کے لیے، اور مسلمان کے وقتی دور سے ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ ارے بھائی یاد رکھیے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات میں جو رہنمائی ہمارے لیے آپ کے لیے ہے، ہمیں اسے سر و آنکھوں پر رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہا معاملہ، انسان ہے، بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ذمہ داروں سے بھی بھول ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال اپنا لی جاتی کہ جن کی مخالفت ہونی چاہیے، مگر صرف ملی مسائل کے پیش نظر مخالفت نہیں کی جاتی۔ کہیں تالی بجانے کا معاملہ، کہیں تھالی بجانے کا معاملہ، کہیں کالا پٹی لگا کے گھومنے کا معاملہ، اور پھر کہیں رات میں 15 منٹ کے لیے بتی بجھانے کا معاملہ۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ چونکہ ذمہ داروں کی جانب سے، بڑی تنظیموں کے سربراہوں کی جانب سے یہ پیغام آیا تو اس کی مخالفت نہیں کی گئی، وہ صرف اس لیے کہ یہ سمجھایا جا سکے کہ مسلمان اپنے عقیدہ و نظریہ کے خلاف ہونے کے باوجود خاموش بیٹھے، مخالفت ہم کر سکتے تھے لیکن مخالفت نہیں کی گئی۔ ذمہ داروں کو بھی چاہیے ایسی الٹی پلٹی حرکتیں نہ کریں۔ احتجاج درج کرانے کی ایک شکل نکالی گئی، پھر کہیں وہ کنڈیل شمع لے کر کے جلوس نکالا جائے گا، کہیں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جن چیزوں کی صراحت نہیں ہے، جن چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، ہمیں اس سے گریز اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگر سربراہوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، ملت کے تنظیم کے عہدیداروں کی طرف سے قسم کی باتیں آتی ہیں تو ان کے خلاف زیادہ ہذیان بکنے کے بجائے اپنی زبان خاموش رکھیے اور ملی مسائل میں اتحاد پیدا کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ آواز دی جائے، جب بھی بلائے جائے، سڑکیں جام کرنے کی باری آئی، احتجاج دھرنا کی نوبت آئے، آپ کو دعوت دی جائے تو بلا کسی مزاحمت کے وہاں تک پہنچنے کی ضرور کوشش کیجیے گا کہ مزاحمت سے، یعنی مظاہرہ سے اور دھرنا احتجاج سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کسان کا بل پاس ہوا تھا، واپس لیا گیا، شابانوں کا بل پاس ہو گیا تھا، باضابطہ اسے واپس لیا گیا۔ بہت سے قانون ایسے ہیں جنہیں پاس کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے واپس دلایا گیا۔ یہ بھی قانون واپس ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ مسلمان اتحاد کے ساتھ اس عمل کو جاری و ساری رکھے۔ رہا معاملہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب انتظار کیجئے، اللہ کی مدد کریں گے تب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ کی مساجدوں اور مقابروں، عبادت گاہوں اور مدارس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے۔ غیروں کی آواز میں آواز ملا کر مساجد و مدارس کے خلاف حرکت سرائی مت کیجیے، اپنی زبان کو لان تان کے ساتھ دراز مت کیجیے، بلکہ یہ سمجھیے وہ دین کے قلعے ہیں جو آپ کی دین کی حفاظت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا، آپ کی جانب سے خلاف ہوئی، تو لوگ بھی اس سلسلے میں دل برداشتہ ہو کر کے کام کرنے والے اپنے کام سے بعد آ جائیں گے، جس کا سارا نقصان اور سارا گناہوں کا بوجھ آپ کے سر جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و عمل بجا لانے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کی رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔